بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی دلہا بنا چپ چاپ ایک طرف بیٹھا تھا، تبھی علی کے پاس ایک مولوی صاحب نکاح پڑھوانے کو آئے اور علی نے ایک نگاہ اپنے ہاتھ میں پڑی پینسل پر ڈالی اور دوسری نگاہ اپنی ماں کی خوشی سے کھلے ہوئے چہرے پر ڈالی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ علی اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ پھر بھی اس کی ماں اس شادی سے بہت خوش تھی۔ نکاح ہونے کے بعد بھی علی کسی دوسری دنیا میں گم ہو گیا تھا۔ اس کی پہلی شادی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، وہ آمنہ کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گزرا تو دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ آج سے 6 سال پہلے کا منظر اسے یاد آنے لگا، جب ایسے ہی دلہا بن کر اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنا کر گھر لا رہا تھا۔ آمنہ کو پسند تو علی کی ماں نے کیا تھا، لیکن آمنہ پر نظر پڑتے ہی علی اپنا دل آمنہ پر ہار بیٹھا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ جو بھی دیکھتا تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایک پل میں ہی اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ آمنہ کے لیے اس پل علی کے دل میں بہت زیادہ نفرت آنے لگی تھی۔ علی کے دل میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر آمنہ کے لیے محبت جاگی تھی، لیکن اب اس محبت پر نفرت کی دھول چڑھنے لگی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے آمنہ کو، اس کی محبت اور چاہت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو آمنہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس کی اتنی محبت اور وفا کا اس نے یہ صلہ دیا تھا۔ آمنہ نے اس کا دل دکھایا تھا۔ اس کی پہلی بیوی نے علی کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ اس کا عورت سے یقین اٹھ گیا تھا۔ ایک بار پھر شور اٹھا، جلدی کرو، رات ہونے والی ہے، بارات نے جانا بھی ہے۔ اتنا شور سن کر علی فوراً ہوش میں آ گیا تھا۔ علی کے ساتھ کھڑی اس کی ماں نے علی کا بازو ہلایا۔ اس وقت بھی فیصلہ علی کی ماں کا تھا اور آج سے 6 سال بعد اپنی ماں کی مرضی کے آگے وہ مجبور تھا، اور فوراً ہی خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور دل پر پتھر رکھ کر دلہن کو بیا کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ نئی نویلی دلہن کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جانے لگا اور دل ہی دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ وہ اپنے آنے والی زندگی میں ماضی کی کوئی بھی یاد شامل نہیں کرے گا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی، اچانک ایک بیکارن آ کر علی کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے اگر وقت پر بریک نہ لگائی ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ علی شیشے سے باہر جھانکنے لگا۔ علی کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ علی جلدی سے نیچے اترا اور اس کو ڈانٹنے لگا۔ علی کی آواز سن کر بیکارن نے جلدی سے علی کی طرف دیکھا تو کچھ ہی پل لگے اسے پہچاننے میں۔ علی کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ اپنے ماضی میں پھر چلا گیا۔ نرس جب دروازہ کھول کر باہر نکلی تو اس کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بچہ علی کی طرف بڑھایا تھا اور بولی، مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو ایک پیاری سی بیٹی دی ہے۔ علی نے مسکرا کر اپنی بچی کو سینے سے لگا کر چوم لیا تھا، مگر اگلے ہی پل دل کو کئی اندیشوں سے گھیر لیا تھا کہ اگر ماں کو پتہ چلا کہ ایک بار پھر سے میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو نہ جانے ان پر کیا ظلم توڑے گی۔ انہوں نے تو ابھی تک میری بڑی بیٹی انم کو قبول نہیں کیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا علی پریشان ہو گیا۔ اچانک ہی 2 سال پہلے کا منظر اسے یاد آنے لگا، جب اس کی بڑی بیٹی انم پیدا ہونے والی تھی، جب وہ اپنی ماں اور آمنہ کو لے کر ہسپتال آیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا کیونکہ خدا نے اسے اور آمنہ کو چاند سی بیٹی دی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر اس کے ماتھے کو چوما، وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کا ماتھا چوم کر اس نے اس کا نام انم رکھ دیا۔ ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ساتھ کھڑی ماں کی طرف اپنی بچی کو بڑھا دیا۔ خوشی سے بولا، دیکھیے امی، خدا نے مجھے کتنی پیاری بیٹی سے نوازا ہے، کتنی پیاری ہے نا، یہ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ وہی آنکھیں وہی ہونٹ۔ علی کی خوشی دیکھ کر علی کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھی اور اپنی پوتی کو دور سے ہی دیکھ کر بولی، ہاں بہت پیاری ہے، بالکل اپنی ماں سے ایسی گوری رنگت لے کر پیدا ہوئی ہے، اپنے باپ پر بوجھ بننے کے لیے۔ ماں کے الفاظ سن کر علی کا دل کھٹا ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا ہوا امی، آپ کو اپنی پوتی سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس سوال پر اس کی ماں نے نظریں گھمائی اور بولی، خوشی تو کیا، مگر کیا تھا جو تمہاری بیوی پہلی اولاد بیٹا پیدا کر دیتی، میرا وارث تو ہوتا۔ اس کا کیا ہے، ڈھیر سارا جہیز لے کر اپنے گھر چلی جائے گی، دوسروں کی نسل بڑھانے۔ اپنی ماں کی یہ بات علی کو ذرا اچھی نہیں لگی تھی، لیکن علی کی ماں کی سوچ وہی پرانے زمانے کی تھی۔ بیٹے کے ہو جانے سے ایک وارث بڑھ جاتا ہے۔ علی کی ماں کہنے لگی، اگر بیٹا ہوتا تو میری بھی ناک خاندان میں اونچی ہو جاتی۔
اگر پہلی اولاد بیٹا ہو جاتا تو پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جاتی۔ ماں کے ایسے الفاظ علی کی خوشیوں پر پانی پھیر رہے تھے۔ ابھی تو اس کی بچی کو دنیا میں آئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، انہیں اس کے جہیز کی فکر ستانے لگی تھی، مگر علی نے سمجھداری دکھاتے ہوئے ان کی بات کو اندیکھا کر دیا اور بولا کوئی بات نہیں اماں، میرے لیے لڑکا ہو یا لڑکی سب برابر ہے، خدا نے اگر بیٹی کی خوشی دی ہے تو وہ بیٹی کی بھی خوشی دے گا۔ علی کا جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی اور مشکل سے مسکراتے ہوئے اپنی پوتی کو دور سے دیکھا اور اسے ایسے پیار کرنے لگی جیسے کوئی ناپاک ہو۔ علی کی ماں کے چہرے سے ناگواری صاف نظر آ رہی تھی، پوتی سے محبت صرف بیٹے کو دیکھ کر جتاتی جا رہی تھی۔ آمنہ سے علی کی شادی علی کی ماں کی مرضی سے ہوئی تھی اور علی نے اپنی ماں کی پسند پر خوشی خوشی اپنا سر جھکا لیا تھا۔ دوسری بار جب آمنہ امید سے ہوئی تو علی کی ماں نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ بس مجھے تو بیٹا چاہیے جو میرے علی کی نسل کو آگے بڑھائے۔ علی کا خاندان ایسا تھا جہاں آج بھی بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ علی کو اپنی ماں کی سوچ پر بہت دکھ ہوا تھا اور آج خدا نے علی کو دوسری بیٹی بھی دے دی تھی۔ علی اپنی ننھی پری کو پکڑے کتنا خوش ہو گیا تھا، لیکن اس کی ماں کی باتوں نے اس کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ علی نے اپنے دل کو سمجھایا اور پھر آمنہ کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ آمنہ ہوش میں آ چکی تھی۔ علی اسے دیکھ کر مسکرایا، مگر آمنہ کے چہرے پر ایک ڈر سا چھایا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنی ساس کی دی ہوئی دھمکی یاد آ رہی تھی، جب سے وہ امید سے ہوئی تھی کہ اگر اس بار تو نے بیٹا پیدا نہ کیا تو تمہیں اور تمہاری بچیوں کو گھر سے نکال دوں گی یا پھر علی کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ وہ علی کو کچھ بھی نہ بتانا چاہتی تھی کیونکہ ساس نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ علی کو کچھ بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منہ دھاڑتے دھاڑتے اپنی بیٹی کو لے کر علی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئی۔ ساس صحن میں پلکیں بچھائے بیٹھی پوتے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ علی بیٹی کو گود میں اٹھا کر اندر داخل ہوا تو مسکرا کر اپنی ماں کو بچی تھماتے ہوئے بولا، امی جی آپ ایک بار پھر پوتی کی دادی بن گئی ہیں۔ یہ سن کر علی کی ماں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھوں سے اگر علی بچی کو نہ پکڑ لیتا تو شاید بچی زمین پر گر گئی ہوتی۔ آمنہ اور علی کا دل ایک پل کے لیے کانپ گیا تھا۔ علی کی ماں غصے سے بولی، یہ کیا کہا تم نے؟ علی یہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ ذرا دوبارہ تو بتاؤ۔ علی ہڑبڑا کر بولا، امی جان آپ کی بہو نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سنا تھا کہ علی کی ماں صدمے سے واپس صوفے پر گر گئی۔ انہوں نے تو اپنی پوتی کو ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کہنے لگی، پھر سے بیٹی؟ مجھے تو لگتا ہے علی میں پوتے کا منہ دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے رونا دھونا مچا دیا۔ علی تو اس کا شور سن کر پریشان ہو گیا اور اپنی بیٹی آمنہ کی گود میں دیکھ کر آمنہ ڈری سہمی کھڑی ہوئی تھی جیسے کہ کتنا بڑا جرم کیا ہو۔ اس سے پہلے کہ علی اپنی ماں سے کچھ کہتا وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ علی نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا تو وہ الٹا اسے سمجھانے بیٹھ گئی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تمہارے لیے اس لڑکی کو چن لیا، یہ تو بس بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہیں۔ اچھا خاصا اس کا رشتہ اس کے عاشق کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر میں نے ہی اسے یہاں تمہارے ساتھ بیاہ دیا۔ علی کی ماں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ علی خاموش ہو کر اپنی ماں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ آمنہ جیسی بھی تھی اس کی بیوی تھی اور اس کی 2 بچیوں کی ماں بھی تھی۔ اس کے ماضی میں کون تھا کون نہیں اسے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ آمنہ نے شادی کے بعد بیوی ہونے کے سارے حقوق پورے کیے تھے اور علی سے بہت ہی محبت کرتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آمنہ روتے ہوئے علی کے پاس آئی اور کہنے لگی، علی میرا یقین کرے، میری زندگی میں آپ کے علاوہ نہ پہلے کوئی تھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے۔ امی سے کہیں مجھ پر اتنا گڑیا الزام نہ لگائیں۔ علی نے آمنہ سے کہا، میں کبھی بھی تم پر شک نہیں کر سکتا۔ پھر اپنی ماں سے کہا، آمنہ میری بیوی ہے، میں اسے اچھے سے پہچانتا ہوں، اس نے آج تک مجھے دھوکہ نہیں دیا، مجھے بہت پیار کرتی ہے اور اپنی بچیوں کا بھی بہت دھیان رکھتی ہے۔ اس نے آمنہ کو بھی یقین دلایا، جب تک میں زندہ رہوں گا تم پر اپنی بچیوں پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کچھ دن تک علی کی ماں ناراض رہی، پھر شاید بیٹی کی باتوں سے ان کا دل موم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا رویہ اپنی بہو اور پوتیوں سے کچھ بہتر کر لیا تھا۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ یہاں رہ کر گزارا کرنا علی کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی تھیں ان کے خرچے بھی بڑھ رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے اسٹور کی کمائی سے وہ اپنی بچیوں کو اچھا مستقبل نہیں دے سکتا تھا، اس لیے علی نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے اپنے فیصلے سے اپنی ماں کو آگاہ کیا تو پہلے ماں نے اسے جانے سے منع کر دیا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ مان گئی۔ 1 مہینے کے اندر اندر علی نے تمام پاکستانی کارروائی پوری کی اور پھر ماں اور اپنی بیوی اور بچیوں کو چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بچیوں کو ڈھیر سا پیار کیا اور ان سے کہا تھا، ماں کو تنگ مت کرنا، میں جلدی واپس آؤں گا اور تمہارے لیے ڈھیر سارا سامان لے کر آؤں گا۔ اس نے امینا کو بھی کہا تھا
کہ بچیوں کا خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نہ جانے کیوں علی کے دل میں عجیب سے خیال آ رہے تھے، جیسا کہ وہ دوبارہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پائے گا۔ خیر، سب سے مل کر وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ آمنہ 4 سال کی انم اور 1 سال کی عائشہ کو لیے علی کے جانے کے بعد دکھی بیٹھی تھی۔ ساس نے آ کر انہیں جھڑک دیا، اب تک میں چپ تھی، تم تینوں کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، کیونکہ میرا بیٹا تم نے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، اس لیے میں اپنی پوتی اور تمہارے ساتھ دکھاوے کا اچھا رویہ کر رہی تھی۔ بیٹے کے جاتے ہی انہوں نے بہو پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ بڑی بیٹی اگر رونے لگتی تو ساس بغیر ترس کھائے اس ننھی سی جان کو تھپڑ مار کر چپ کروا دیتی۔ ان کے ظلموں کو کوئی حد نہیں تھی۔ اگر آمنہ کسی کام میں مصروف ہوتی تو اپنی پوتیوں کے منہ میں مرچی ڈال کر انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتی۔ انہیں پوتیوں کو تڑپتا دیکھ کر نہ جانے کیوں عجیب سا سکون ملا کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا، تم لوگ دونوں میرے پوتوں کو کھا گئی ہو، اگر تم دونوں اس دنیا میں نہ آتی تو شاید آج میرا وارث یہاں میرے سامنے موجود ہوتا۔ تم نے میرے پوتے کی جگہ لی ہے۔ وہ شاید دھیرے دھیرے دماغی مریض بنتی جا رہی تھی۔ بیچاری بچیاں دادی کا ظلم ماں کو بھی نہیں بتا پاتی تھیں، کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ بڑی انم 4 سال کی اور عائشہ 1 سال کی تھی۔ علی جب بھی کال کرتا تو علی کی ماں خود ہی بات کیا کرتی۔ اگر علی آمنہ سے بات کرنے کو کہتا تو ماں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ کبھی کہتی کہ نہانے گئی ہے، کبھی کہتی جب بات کرواتی تو سر پر ہی کھڑی رہتی تھی۔ علی کو گئے کچھ مہینے گزرے تھے۔ ایک دن علی کی ماں نے آمنہ سے کہا، آج میرے لیے بریانی بناؤ، میں تب تک بچیوں کے ساتھ تمہاری ماں کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ بچیاں نانی کے گھر جانے گی تو خوشی ہو جائیں گی۔ آمنہ نے جب اپنی ساس کا بدلاوا ہوا انداز دیکھا تو خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ اس نے بچیوں کو تیار کیا اور اپنی ساس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ خود خوشی خوشی بریانی بنا کر فری ہوئی تھی کہ گلی سے ایک شور اٹھا تھا۔ اس کا دل کانپ گیا تھا، یہ تو اس کی ساس کے رونے کی اور چلانے کی آواز تھی۔ آمنہ فوراً باہر کی طرف بھاگی اور گلی میں دیکھا اس کی ساس دہاڑے مار مار کر رو رہی ہے۔ ان کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، مگر آمنہ کو دکچا تو تب لگا جب اس نے دیکھا ساس کے ساتھ نہ تو انم تھی نہ عائشہ۔ آمنہ کے ہوش اٹھ چکے تھے۔ وہ اپنی ساس کی طرف بڑھی اور پوچھنے لگی کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ میں نے انہیں آپ کے ساتھ بھیجا تھا اور آپ اکیلی آئی ہیں، میری بچیاں کدھر ہیں؟ آمنہ کے سوال پر آمنہ کی سانس آمنہ کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، تمہاری بچی کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ میں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، یہ دیکھو میرے ہاتھ چھل گئے ہیں۔ وہ لوگ مجھے دھکے دے کر دونوں بچیوں کو چھین کر گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ ساس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آمنہ پر پہاڑ بن کر ٹوٹے تھے۔ آمنہ پاگلوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ضرور میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، میری ماں کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں گی، ایسا کیسے کوئی میری بچوں کو چھین کر لے جائے گا؟ میری بچیوں نے بھلا کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پوری گلی میں شور مچ گیا تھا، مگر آمنہ کی ساس روتے ہوئے آمنہ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ 4 لوگ گاڑی پر تھے۔ جیسے گاڑی ان کے پاس سے گزری تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور بچے کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ میں نے چھڑانا چاہا تو مجھے دھکا دے دیا، میرے ہاتھوں سے بچیوں کو زبردستی چھین لیا اور بھاگ گئے۔ آمنہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس نے ایک پل کی دیری کیے بغیر ادھر ہی بھاگنا شروع کر دیا، جس طرف آمنہ کی ساس نے بتایا تھا کہ جدھر سے وہ لوگ بچیوں کو لے کر گئے تھے۔ آمنہ کی ساس واپس گھر آ چکی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، سکون بھری مسکراہٹ بھی تھی۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہیں۔ دوسری طرف آمنہ یوں ہی ننگے پیر گلیوں میں بھاگ بھاگ کر اپنی بچیوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ کبھی انم کو آواز دیتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی، مگر وہ تو یہاں ہوتی تو تب جواب دیتی نا۔ سڑک سے گزرنے والے راہگیر کو روک روک کر اپنی بچیوں کی حوالہ بتاتی اور ان کے بارے میں پوچھتی، کسی نے انہیں دیکھا تو نہیں؟ آمنہ ایک دم سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ آمنہ کی ساس اپنی آواز کو تھوڑا دکھ بڑا بنا کر اپنے بیٹے کو فون کرنے لگی کہ آمنہ بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر گئی تھی، نہ جانے میری پوتیوں کو کہاں چھوڑ کر آ گئی اور اب خود ہی واپس آ گئی ہے اور کہہ رہی ہے بچیوں کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اب میں بڑھیا کہاں کہاں جا کر کس کس سڑک کی خاک چھان کر تمہاری بچیوں کو ڈھونڈتی پھروں گی۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر علی کی روح کانپ اٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بچیاں اس سے بچھڑ گئی ہیں۔ اتنی دور بیٹھ کر یہ خبر سنتے ہی اس کا سر چکرا گیا تھا، وہ تڑپ اٹھا تھا۔
نہ جانے اس کی بیٹیاں کس حال میں ہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو کہہ رہا تھا، ماں اپنی پوری کوشش کرو اور میری بچیوں کو ڈھونڈ نکالو، میں اب یہاں سے آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علی کی ماں نے سکون سے مسکراتے ہوئے فون کاٹ کر دیا۔ 3-4 دن گزرے تھے، علی کو چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ فون کر کے اس نے اپنی ماں کو اپنی مجبوری بتائی کہ مجھے چھٹی مل نہیں سکتی، میرا پاسپورٹ بھی میرے مالک کے پاس ہے۔ میں اپنے مالک کی منتیں کرتا رہا لیکن میرا پاسپورٹ واپس نہیں ملا کیونکہ اس نے 2 سال کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا۔ وہیں دوسری طرف وہ اس بات سے انجان تھا کہ بچیاں اغوا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اس کی ماں نے تو وہ 2 بے اولاد جوڑوں کو ان سے لاکھوں روپے لے کر انہیں بیچ دیا تھا۔ آمنہ سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی، اس سے اب کچھ بھی ہوش نہیں تھا، ہر کسی سے اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا یہ سارا کھیل اس کی ساس نے کھیلا ہوا ہے۔ جب بچیاں ہفتے تک نہ ملی تو ایک رات آمنہ اتنا چیخ چیخ کر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ایک سڑک کنارے پڑی ہوئی تھی، کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی دماغی حالت بگڑ چکی تھی، وہ ہر گزرتی گاڑی کو روک کر گاڑی والے کا گریبان پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیتی، کہتی کہاں ہیں میری بچیاں، مجھے میری بیٹیاں واپس کر دو۔ لوگ اسے پاگل کہہ کر پتھر مارنے لگتے، کبھی اس کے سر سے خون بہنے لگتا تو کبھی اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے۔ آمنہ کو گھر سے گئے 6 دن گزر چکے تھے جب سے بچیاں غائب ہوئی تھیں، وہ بھی گھر نہیں لوٹی تھی۔ علی الگ سولی پر لٹکا ہوا تھا، رہ رہ کر اسے اپنی بچیوں کا خیال آتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے فون پر اسے ایسی خبر سنائی جس سے سننے کے بعد اس کی رہی سمی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ پر رونے لگا جب ماں نے بہت ہی غصے بھرے لہجے میں فون پر علی سے کہا، آمنہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں جلد بازی میں تمہارے لیے غلط لڑکی کو لے کر آئی، کاش میں آمنہ کی جگہ کسی اور سے تمہاری شادی کروا دیتی تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ علی بے بسی سے اپنا بال نوچ رہا تھا اور رو رہا تھا، وہ اپنی ماں کے ایک ایک الفاظ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا تھا۔ کئی دن تک وہ صدمے کی حالت میں رہا، اس سے کام سے چھٹی بھی نہیں مل رہی تھی، وہ بیمار ہو گیا، کئی مہینے وہ صدمے کی حالت میں ہسپتال میں پڑا رہا۔ کاش یہ سب کہنے سے پہلے علی کی ماں ایک بار سوچ لیتی کہ اس کی بہو اور پوتی کی زندگی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کی زندگی پر بھی بہت بڑا اثر ہوگا۔ علی کی توکل کائنات اس کی بیٹیاں اور آمنہ تھی۔ کچھ وقت اور گزرا، سب کچھ دھیرے دھیرے روٹین پر آنے لگا۔ علی کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا لیکن اب اس کا پاکستان جانے کا کوئی دل نہیں تھا۔ 1 سال کی بجائے وہ 2 سال بعد دبئی سے واپس پاکستان آیا۔ جب گھر داخل ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سب سے پہلے آمنہ یاد آئی، پھر وہ اپنی بیٹیاں جو ان سالوں میں زندہ بھی تھی یا نہیں۔ علی کے آتے ہی وہ تھوڑا بہت آمنہ کے لیے دل میں جگہ بنی تھی، ماں نے وہ بھی ختم کر دی۔ انہوں نے آخری حد تک بیٹے کو یقین دلایا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے غلط چنی گئی تھی، اب اپنی زندگی اس منحوس اور بد کردار کے لیے برباد مت کرو بلکہ نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرو۔ آج سے پہلے بھی علی اپنی ماں کی کہی گئی بات مانتا آیا تھا، انہیں انکار تو نہیں کیا لیکن دل سے اسی خوشی پر راضی نہیں ہوا تھا، مگر ماں کی ضد کے آگے وہ مان ہی گیا۔ ماں جیسی بھی تھی ماں تھی۔ پرانی سوچ رکھنے والی عورت یہ سمجھ رہی تھی کہ علی کی دوسری شادی سے ضرور علی کا بیٹا ہوگا۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے رشتے کی بات آگے بڑھائی اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر علی کی دوسری شادی ردا سے طے کر دی۔ علی کسی کٹ پتلی کی طرح اپنی ماں کی ساری باتیں مان رہا تھا۔ جب بھی اسے اکیلے میں موقع ملتا تو وہ اپنی بچیوں کی تصویر دیکھ کر بے آواز روتا رہتا۔ آمنہ سے تو اسے سخت نفرت ہو چکی تھی۔ آج بھی تھانے میں گم شدہ بچیوں کی رپورٹ درج کرائی تھی مگر وہ اتنے سالوں میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ شادی کا دن آیا تو علی کی ماں کچھ خاص مہمانوں کو ساتھ لے کر اپنی بہو ردا کو بیانے پہنچ گئی اور شادی ہوتے وقت کچھ ہی پلوں میں علی کے دل اور دماغ میں آمنہ کے ساتھ گزرا ایک ایک پل یاد آ گیا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہونے لگا تھا، اس کے آنسو گلے میں ہی اتر رہے تھے۔ اس نے مشکل حالات میں ردا سے شادی کی، بس ایک بے بس سی نظر اپنی ماں پر ضرور ڈالی تھی جو اپنے بیٹے کی ہستی بستی زندگی اجاڑ کر جشن منا رہی تھی۔ علی کے دل میں ایک پل کے لیے آمنہ کی تصویر ضرور ابھر آئی تھی جب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو پہلی بار گود میں اٹھا کر گلے لگا رہا تھا۔ یہ یاد بھی اسے خون کے آنسو لرا رہی تھی، مگر اس نے اگلے پل سر کو جھٹک کر آنے والے حالاتوں کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی نئی بیوی پر ڈالی جس کے ساتھ ابھی اسے زندگی کی نئی شروعات کرنی تھی۔
رخصتی کا وقت آیا تو علی کی ماں اپنی نئی بہو کو اور بیٹے کو لے کر گھر کی طرف جانے لگی تو راستے میں ہی گاڑی سے ایک بیکارن ٹکراتے بچی۔ جب علی نے اسے دیکھا تو ہوش کھو بیٹھا۔ وہ تو آمنہ تھی جو پاگل ہو چکی تھی۔ ابھی وہ علی کا گریبان پکڑ کر اپنی بچیوں کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی کہ میری بچیوں کو کیوں اٹھا کر لے گئے ہو؟ بتاؤ میری بچیاں کہاں ہیں؟ یہ کچھ لائن جو آمنہ کو رٹ گئی تھی، ہر گاڑی والے سے یہی پوچھ کرتی تھی۔ علی کی اماں آمنہ کو دیکھ کر بکھلا گئی تھی۔ علی آمنہ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے جلدی سے آمنہ کو گاڑی میں ڈالا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ وہاں پر اس نے آمنہ کا علاج کروایا۔ ردا کو جب سارے معاملے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے خود ہی علی سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور کہنے لگی، اس پر صرف آمنہ کا حق ہے، میں تو ویسے بھی شادی کے لیے دل سے راضی نہیں تھی، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو۔ کچھ ہی دنوں میں طلاق کے پیپرز بنوا کر علی نے ردا کو طلاق دے دی۔ جس طرح سے آمنہ پاگلوں کی طرح اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اسے یقین آ گیا تھا کہ جب تک آمنہ پر کیا بیت چکی ہوگی۔ تو اس نے اپنی ماں سے سچائی پوچھی۔ پہلے تو علی کی ماں کچھ نہیں بتا رہی تھی، پھر علی نے کہا، اگر آپ نے سچائی نہیں بتائی تو میں بھی اسی وقت آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ مجبوراً علی کی ماں کو سچائی بتانی پڑی۔ آمنہ کو ٹھیک کروانے کے لیے علی نے اپنی پوری جان لگا دی۔ دھیرے دھیرے آمنہ کی حالت سدھرنے لگی تھی۔ اب وہ علی کو پہچاننے لگی تھی اور جس دن اس نے پوری طرح علی کو پہچانا وہ تڑپ کر علی کے گلے لگ گئی تھی، رو رو کر بتانے لگی کہ علی ہماری بچیاں کہاں کھو گئی ہیں، پلیز میری بچیوں کو کہیں سے ڈھونڈ کر لے آؤ، میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی۔ علی نے آمنہ کو گلے سے لگا کر تسلی دی اور اپنی بچیوں کو جلد ہی ڈھونڈ لاؤں گا۔ وہ اپنی ماں سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ بچیاں کہاں ہیں، لیکن علی کی ماں بھی اس بار ڈھیٹ بن گئی تھی اور وہ بچیوں کے بارے میں نہیں بتا رہی تھی۔ پھر خدا کا قہر علی کی ماں پر ٹوٹ پڑا جب ایک دن علی کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ چیک اپ کرانے کے بعد پتہ چلا کہ علی کی ماں کو کینسر ہو چکا ہے، جو کہ آخری ہی سٹیج پر ہے۔ جب علی کی ماں کی زندگی کے کچھ ہی دن بچے تھے اور جب علی کی ماں کو یقین ہو گیا کہ وہ اب نہیں بچے گی تو اس نے روتے روتے ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے بتایا، میں نے بچیوں کو کس کو دی ہیں؟ علی کی ماں نے آمنہ اور علی سے معافی مانگی۔ علی اپنی بیٹی کو واپس لے آیا۔ آمنہ دیوانوں کی طرح اپنے بچوں کو چوم رہی تھی۔ علی کو اپنی ماں کی ان حرکتوں پر بہت افسوس ہوا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ماں کی آخری دنوں میں ان کی خوب خدمت کی تھی، لیکن اپنی ماں کو معاف نہیں کر سکا تھا۔ علی اور آمنہ اب اپنی بچیوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔